ویلکم بیک ٹو میرے مطابق. اور بریک پر جانے سے پہلے پاک ٹی ہاؤس کے حوالے سے ہم نے تھوڑا سا ذکر چھیڑا تھا. حسن صاحب, پاک ٹی ہاؤس لگتا ہے کہ دوبارہ اب اس کا قیام ہونے جا رہا ہے, لوگوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے. ایک اچھی کوشش سمجھیں گے ہم اس کو موجودہ حکومت؟ نہیں دیکھیں, اچھی کوشش ہی ہے, لیکن دیکھو بات سنو, میں نے لکھا ہے اس کے بارے میں کہ ایسا ہی ہے جیسے آپ شیش محل جاؤ, شیش محل تو موجود ہو, وہاں شہزادہ سلیم اور انارکلی کی سرگوشیاں نہ ہوں. ٹی ہاؤس تو ایک بلڈنگ ہے نا, ٹھیک ہے, اس کی روح کہاں ہے؟ ناصر کاظمی کہاں سے آئے گا جو رات کو ٹی ہاؤس بند ہونے کے بعد مال پہ ساری رات پھر کے لکھتا تھا میں ہوں رات کا 1 بجا ہے, سونا رستہ بول رہا ہے. منیر نیازی کہاں سے آئے گا؟ احمد ندیم قاسمی صاحب کہاں سے آئیں گے؟ عارف عبد المتین صاحب کہاں سے آئیں گے؟ سعادت حسن منٹو, ساحر لدھیانوی, حمید اختر, یہ حمید, یہ چراغ تھے, یہ اس گلشن کے پھول تھے. باقی ہم جیسے کمین رہ گئے ہیں, ان سے تو وہ رونق نہیں بننی. مکان دیکھیں مکینوں کی وجہ سے خوبصورت ہوتے ہیں. عدیم ہاشمی کہاں سے آئے گا؟ افتخار نسیم کہاں سے آئے گا؟ اور بے شمار انیس ناگی, یونس ادیب, بابا یونس ادیب, بھائی یہ صادقین, وہ کہاں بیٹھا ہوگا؟ یہ روح تھے, یہ جسم تھا. ٹی ہاؤس جو تھا یہ ایک ہندو کا تھا, انڈیا کافی ہاؤس اسے کہتے ہیں, ہندو سکھ بھائیوں کا تھا یہ, بعد میں یہ پاک ٹی ہاؤس بنا. تو ہماری اپنی تربیت خاصی, میری اپنی ان بزرگوں کی صحبت میں, بابا ظہیر کاشمیری, سبحان اللہ, مجھے میں قسماً آپ کو عرض کرتا ہوں, میں نے اس شہر کو لٹتے اور برباد ہوتے اپنے سامنے دیکھا, اور بعد اوقات میں اتنا ڈپریشن, میں کہتا ہوں ہم نے صحیح قدر ہی نہیں کی. میں تو خیر بہت پیار کرتا تھا, یہ سب میرے بہت شفقت کرتے تھے, لیکن وہ کہتا ہے نا مول وکدا سجن مل جائے تے لیلما میں جند بیچ کے, یہ کہیں دوبارہ مل جائیں تو میں تو ان کے قدموں سے نہ اٹھوں. یہ نہیں ہے, اب کچرا ہے. لیکن اتنا کہہ تو رجال ہے, کیوں ہم کیا اس کی وجہ ہے وہ ان کا عشق تھا. وہ اپنے کام سے جو مصور تھا وہ پھر چختہ ہی تھا, وہ پھر صادقین تھا. وہ کمرشل لوگ نہیں تھے, وہ اپنے کام سے عشق کرتے تھے. جب آپ اپنے کام سے محبت کرتے ہو, اپنے کام سے عشق کرتے ہو, تو آپ کا کام آپ کے ساتھ آپ کو رسپونڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنا آپ اپنے کام کو دے دیا تھا. منٹو صاحب 20 روپے افسانے کے لے کے 10 میں سے 8 روپے کا ہاف لے کے ام الخبائث کا 2 روپے کو ٹانگے وانگے کے لیے رکھ کے باقی 10 گھر بیگم کو دے کے تو شانت ہوتے تھے, خوش. کون سی گاڑی ہے, کون سا ماڈل ہے, گھر کہاں بنا ہے, گھر کا انٹیریئر کیسا ہے, نہیں کچھ بھی نہیں. یہ خوبصورت تھے بس, اور خوبصورتی کی تلاش میں تھے. یہ کمرشل لوگ نہیں تھے. اب یہ جو باقی ہے, اب میں سوچتا ہوں کہ ٹی ہاؤس بحال ہو گیا, بہت اچھی بات ہے. میں جاؤں گا, رو کے واپس آ جاؤں گا. میں آج بھی جاؤں گا تو میں وہاں ناصر کاظمی کو ڈھونڈوں گا, میں عدیم ہاشمی کو ڈھونڈوں گا کہ کہاں سے آئیں گی یہ آوازیں. اسرار زیدی کہاں بیٹھ کے اونگ رہا ہوگا, قاسمی صاحب کا کہاں سے سنائی دے گا. یہ جسم ہے, روح نہیں ہوگی. اور ہم بہت بد نصیبی کی بات ہے, میں نے یہ لکھا ہے کہ ان جیسے لوگوں کا سما حصہ بھی اب کہیں دکھائی نہیں دیتا. کنگال شہر ہے یہ بہت دولت مند شہر تھا, اب یہ بالکل دیوالیہ ہو چکا ہے, بینک کرپٹ ہو چکا ہے. اور یہ بد نصیبی کی انتہا ہے کہ ان کی ریپلیسمنٹ تو دور کی بات. اور میں نے تو ایک دفعہ ایک بہت بڑے فلم کو میرے پاس آیا فلانٹم کا, میں نے کہا یار بد نصیبی ہے کہ کبھی منٹو صاحب کی لوگ بات کرتے تھے, آج تم میری تعریف پہ مجبور ہو چکے, جہاں درخت نہیں ہوتے وہاں ہمارے جیسے رینڈ پردھان بن جاتے ہیں. تو بیسیکلی آپ کیا دیکھتے ہیں کہ فرق کیا تھا طبیعت میں, وہاں پہ لکھنے کا انداز مختلف کیوں تھا آج کے لوگ؟ نہیں, میں نے آپ کو پہلے کہا نا کہ جس میں آپ کا دل ہوگا, آپ کی روح ہوگی جس کام میں, اس میں برکت پڑے گی. کمرشل کام اس طرح نہیں ہوتا. یہ پینٹنگ اور فوٹوگراف کا فرق ہے, خون جگر اور بات ہے. یہ لوگ بے نیاز تھے, ان ساری دنیاوی علائشوں سے بے نیاز لوگ تھے. یہ چائے کی ایک پیالی پہ ساری شام گزار کے انٹلیکچوئل بحثیں کرنے والے, خوبصورتی کی تلاش میں رہنے والے, خواب دیکھنے والے, خواب دکھانے والے لوگ تھے. اب تو کمرشلزم ہے سارا.